بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ وہ جماعت اللہ کے نزدیک بہت معتبر، بہت پیاری، بہت محبوب جماعت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کے بعد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی پوری خدمت کا کام لینا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ہر اعتبار سے معیار پر اس جماعت کو رکھا تھا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری کرائی اور ان کو تیار کیا۔ لوہے کی بھٹی میں جس طرح لوہا پگھل کر کے، کوٹ اور پیس کر کے کسی لائق بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وہی حال صحابہ کرام کی جماعت کا تھا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح ان کو تیار کر کے اچھے حالات، برے حالات، مشکل حالات، سکون کے حالات، غریبی کے حالات، امیری کے حالات، تمام حالات سے گزار کر کے اس جماعت کو تیار کیا تھا۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوتی ہے، اور یہ میں نے پہلے اس سے بتایا تھا کہ کیسے شہادت ہوئی، وہ سامنے آپ کے بات آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت علی مرتضیٰ سے یہ فرمایا تھا کئی مرتبہ کہ اے علی، تمہارے بارے میں جو دو جماعتیں گمراہ ہوں گی، دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں گی، اے علی تمہارے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہوں گی، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ ایک جماعت ہوگی علی تم سے نفرت کرنے والی، اور ایک جماعت ہوگی علی تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ ایک جماعت ہوگی علی تم سے زیادہ نفرت کرے گی، اس نفرت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی، تمہاری دشمن ہو جائے گی، اور ایک تم سے اتنی محبت کرے گی کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی حدیث کا مضمون ہے کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو گئی تھیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودی ہو گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسری جماعت
جو گمراہ ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے عیسائی۔ اپنے گلے میں لاکٹ، وہ لاکٹ جو کراس ہوتا ہے وہ ٹانگے ہوئے، بس اسی کی مالا جپتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ بیٹا، بیٹی، باپ، ہر خاندان کے ہر انسان سے اور ہر دنیا کی چیزوں سے پاک صاف ہے۔ اللہ تعالی وہ مبرہ ہے، وہ بری ہے ہر اس چیز سے۔ خدا کو بیٹے کی ضرورت نہیں، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت، نہ باپ کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو عیسائیوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک نفرت کرنے والا یہودی اور ایک اتنی محبت کرنے والا کہ بیٹا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو دونوں ایک جو بیچ کے رہے وہ کامیاب رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی مرتضیٰ سے بھی فرمایا تھا کہ تمہارے بارے میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں، ایک تم سے نفرت کرے گا۔ نفرت کرنے والے کون ہوئے؟ خارجی، ان کا نام خارجی، وہ فرقہ خارجی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایک فرقہ جو اتنی محبت کرے گا کہ تم کو خدائی کے مقام پہ بیٹھا دے گا۔ تو وہ ہوا، اس زمانے میں بھی ہوا، بیچ میں بھی ہوا، آخر میں اور قیامت تک رہے گا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی، عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت پاس رہتا تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں ایسے عقیدے گڑھے تھے کہ نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان علی قد حل اللہ فی، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی علی میں آ گئے ہیں، علی میں گھس گئے ہیں، یعنی علی خدا ہو گئے، حلول کر گئے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ علی میں آ گئے ہیں اور علی کی شکل لے لی، یہ عبداللہ بن سبا کا عقیدہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فوراً آرڈر کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، عبداللہ بن سبا کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو سب کا یہی عقیدہ علی کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو جلا دیا جائے، ان کو جو سزا دی جائے وہ سولی کی سزا نہیں، تیروں اور تلوار کی سزا نہیں، ان کی گردن نہیں کاٹی جائے گی، ان کو جلایا جائے گا، کیونکہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ مجھے خدا کہہ رہے ہیں، تاکہ دوبارہ کوئی اس سزا کو سن کر کوئی یہ عقیدہ اور یہ ایمان نہ بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلانے کا آرڈر دے دیا کہ ان کو جلا کر مارا جائے۔ تو عبداللہ ابن سبا اور اس کے تمام کارندوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جلایا گیا۔ جب جلانے کے لیے لے جانے لگے تو عبداللہ بن سبا جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ علی خدا ہیں۔ کہنے لگا اب مجھے یقین ہو گیا کہ علی خدا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جہنم میں جلنے کی سزا جہنمیوں کو دے گا، لہذا علی خدا ہیں، یہاں ہمیں جلانے کی سزا دے رہے۔ یہ عقیدہ وہاں سے شروع ہوا، علی خدا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نئی بات نہیں، پرانی بات ہے، اسی زمانے کی۔ حضرت علی نے ان کو جلوایا، اور پھر حضور فرما بھی گئے تھے کہ علی
تمہارے بارے میں ایک گروہ جو تم سے نفرت کرے گا وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی جہنم جائے گا، اور ایک گروہ جو تم سے بہت زیادہ محبت کرنے میں شرک کرنے لگے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اور ہو گئے، ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، شرک والے کام سارے ہو رہے ہیں، ذرا غور کریے آپ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ چلتا رہا، خلافت چلتی رہی، صلح ہو گئی، 40 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ 40 ہجری میں شہادت ہونے کے بعد فوراً خلافت کی جگہ پر حضرت علی کے بڑے بیٹے فاطمۃ الزہرا کے بڑے لڑکے لفت جگر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا کی جگہ بیٹھایا گیا، خلافت کے تخت مسند پر حضرت حسن خلیفہ ہو گئے۔ 40,000 لوگوں نے ان سے بیعت کی، مسلمانوں نے، کوفہ اور کوفہ کے اطراف کے لوگوں کو ملا کر 40,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت حسن سے، اور کام شروع ہو گیا خلافت کا۔ لیکن پوری امت میں اختلاف ہے، ابھی امت ایک نہیں ہے، 40,000 ہیں ان کے ساتھ، باقی کچھ لوگ دوسرے کے ساتھ۔ ان کی خلافت کا پورا ایریا کوفہ اور کوفہ کے اطراف، بغداد اور عراق، اور ادھر ایک خلافت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہاں ملک شام میں ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، یہ اپنا کر رہے ہیں، لیکن بیچ کا یہودی طبقہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح لڑائی ہو۔ اس طرح کارروائیاں، ادھر بھی کانا پھوسی کر رہے ہیں، ادھر بھی کانا پھوسی کر رہے ہیں، یہ یہودی طبقہ، اور وہی طبقہ جو یہودی مشن پر کام کر رہا تھا، جو اسلام دشمنی کے مشن پر کام کر رہا تھا، وہ پھونک رہا تھا دونوں طرف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کا جائزہ لیا، حالات کا رخ دیکھا کہ لڑائی بند نہیں ہے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، ابھی تک سکون نہیں ہے پوری امت میں، پوری امت میں مسلمان متحد نہیں ہے، پوری امت میں مکہ اور مدینہ اور ملک شام اور کوفہ یہ سب الگ الگ لوگ ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، حضرت حسین ابن علی جو حضور کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، دونوں بھائیوں میں حضرت حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے، 1 سال سے کچھ زائد کا فرق تھا عمر میں، وہ 2 ہجری 3 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت حسن مدینے میں، اور یہ تقریباً 4 یا 5 ہجری میں پیدا ہوئے مدینے میں، 1-1.5 سال کا فرق تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سر سے لے کر یہاں تک حضور کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی دیکھتا حضرت حسن کو تو بالکل جیسے حضور کو دیکھ رہا ہے، ملتی ہوئی شباہت، اور یہاں سے لے کر پیر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے۔ اللہ نے دونوں نواسوں کو اس صورت پہ بنایا تھا، اتنا قرب حاصل، دونوں نواسے حضور کی گود میں، کبھی کاندھے پر، کبھی گود میں، کبھی پیٹھ پر، اس طرح پوری زندگی حضور کے ساتھ، اپنے نانا جان کے ساتھ جتنے بھی وقت ملا گزاری۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ دیکھا تھا، اللہ نے بڑی صلاحیتیں، بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی حضرت حسن کو۔ تو حضرت حسن خلیفہ تو ہو گئے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ پوری امت میں متحد اتفاق نہیں ہے، مسلمان بٹا ہوا ہے، صحابہ بٹے ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے، دل سب کے ملے ہوئے ہیں،
لیکن رائے الگ الگ ہے. اور یہ جب انسان بیٹھ جائے تو دشمن کو توڑنا آسان رہتا ہے. ظاہر ہے کہ جب بہت سی چیزیں ایک ہو جائیں تو ان کو ختم کرنا، ان کو توڑنا مشکل ہے، لیکن جب الگ الگ بکھری ہوئی چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. ایک لاٹھی آپ الگ رکھ دیجئے تو کوئی بھی آئے گا اس کو توڑ سکتا ہے، لیکن 50 لاٹھی ایک گٹھر باندھ کے رکھ دیجئے تو ان سب کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا نظام دیکھ رہے تھے، اور حضرت حسین اپنے بھائی سے بار بار مشورہ کرتے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ امت متحد ہو جائے، یہ خوریزی ختم ہو جائے، یہ آپس کا اختلاف ختم ہو اور مل کے متحد ہو کر امت رہے، اور آگے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، جو اسلام اور جو اس کو آگے بڑھایا جائے، سب مل کر متحد ہو کر. لہذا مشورے سے اپنے پورے اہل بیت، حضرت حسن خلیفہ ہیں، اپنے والد محترم حضرت علی حیدر کرار کی جگہ پر اسی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ایک موقع پر حضور، بلکہ کئی موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں، جب حضور کے گود میں آ کے بیٹھتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن کے بارے میں کہ یہ حسن میرا بیٹا ہے، یہ حسن میرا بیٹا، جب یہ بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دو گروہوں میں یہ صلح کرا دے گا. یہ سردار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 گروہوں کے بارے میں یہ صلح کرائے گا، اللہ اس سے اتنا بڑا کام لیں گے. یہ حضور فرما گئے تھے. حضرت حسن کے بارے میں یہ فرما گئے تھے حضور، صحیح حدیثیں موجود ہیں، یہ تاریخ صحیح بتا رہا ہوں میں. سارے مورخین نے، محدثین نے یہ تاریخ لکھی ہے اور یہ حدیثیں نقل کی ہیں. حضرت حسن کے بارے میں یہ حضور فرما گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار، یہ سید ہے، اور اللہ تعالیٰ 2 گروہوں میں اس سے صلح کا کام لے گا. وہ زمانہ آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر رہے ہیں کہ لڑائی کب ختم ہو، متحد امت ہو جائے، ایک ہو جائے. لہذا مشورہ کیا پورے خاندان میں اہل بیت، اپنے بھائی حضرت حسین سے اور سب لوگوں سے. کیا مشورہ یہ کہ ہم کیوں نہ ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، حضور کے صالح ہیں، بڑے رشتے ان کے بھی ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارا مقام تو بہت ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد کے لیے امت ایک ہو جائے اور خوریزی ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے. ہم کیوں نہ ان سے صلح کر لیں اور اپنی خلافت اب ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیں. کس کے ہاتھ پہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. 6 مہینے گزرے تھے خلافت کے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 6 مہینے خلافت کی، اور یہ حالات دیکھ کر سب کے مشورے اور رائے سے یہ طے ہو گیا کہ صلح کر لی جائے. ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر حسن اپنے 2 صحابی، حضور کے 2 صحابی کو بھیجا حضرت معاویہ نے ملک شام سے پیپر دے کر، سادہ پیپر دے کر بھیجا. حضرت معاویہ نے 2 صحابی کو، 2 صحابی ہیں حضور کے بڑے صحابی، کہ جا کر حسن مدینے چلے جاؤ، یہ کوفہ چلے جاؤ، وہاں حسن ہیں، حسن خلیفہ ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو معاویہ راضی ہے، جس طرح چاہیں، جو شرائط چاہیں وہ لکھ دیں، اس پر ہم ان کو مان لیں گے.
ہم ان کو مان لیں گے اور چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ وہ دو صحابی کوفہ آئے، حضرت حسن سے ملاقات کی، حضرت حسین بھی موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، پورے اہل بیت، بڑے بڑے صحابہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، امیر المومنین تھے اپنے زمانے میں، خلیفہ چہرم تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ان کے بیٹے حسن کی بھی خلافت اسی انداز پر تھی۔ لہذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابی کو بھیجا، حسن سے بات کریں، اہل بیت سے سب لوگوں سے بات کریں۔ جب وہ آئے کوفہ میں رکنے کے بعد سب کا جائزہ لیا، سب سے ملاقاتیں کی، بات کی، بڑے صحابی تھے، تو لوگوں نے یہی کہا کہ جو حسن ہم لوگ شرائط رکھیں گے، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ مانیں گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں مانیں گے، دونوں قاصدوں نے کہا مانیں گے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ دونوں صحابی کہنے لگے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم صلح کر لیں گے، اور یہ ہماری شرائط ہیں۔ شرائط وہ لکھی ہوئی تاریخ میں، دو تین شرائط میں بتاتا ہوں۔ صلح میں پہلی شرط یہ تھی، کس کی طرف سے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت کی طرف سے، اور جتنے صحابی حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ان کی طرف سے یہ شرط پہلی تھی کہ ہم بیعت کریں گے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرط پر، پہلی شرط کہ اب سارے معاملات، ساری چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی، اپنی کچھ نہیں چلے گی، جو سارے فیصلے ہوں گے سنت کے مطابق ہوں گے، قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چاہے گورا ہو چاہے کالا، سب کو امان دے دی جائے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو امان۔ اب گروہ میں نے کو نہیں بانٹا کہ ان کے آدمی ہیں تو ان کو گرفتار کر لو، ان کو چھوڑ دو، نہیں، سب کو آزادی ہے اور سب کو امان ہے، یہ شرط، سب کو امان ہو جائے گا۔ تیسری شرط، حضرت حسن نے کہا کہ ہمارے اہل بیت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ لکھا کہ اے معاویہ سن لو، ہم لوگ اہل بیت ہیں اور ہم لوگ خرچ کرنا جانتے ہیں، سخی ہیں، ہمارے سامنے کوئی غریب آئے، ہمارے نانا جان کے دروازے پر کوئی غریب فقیر مسکین، وہ خالی واپس نہیں جاتا تھا، لہذا ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہم خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی غریب آئے اس کو نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا، لہذا ہم ہر ایک کی مدد کریں گے، جو بھی غریب، جو بھی مسکین، جو بھی بیوہ، جہاں بھی ملے گا، ہمیں 5,000 ہر ماہ مہینے 5,000 درہم چاہیے، اور اتنے علاقوں کا خراج جو ٹیکس ہوگا وہ بھی ہمیں چاہیے، ہم سخی ہیں، ہم لوگ خرچ کریں گے، سب کو دیکھنا ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیت المال سے پورا کریں گے، ہمیں دیں گے۔ یہ بھی شرط تھی کہ ہمارے پورے خرچے کا، ہمارے پورے اہل بیت کے خرچے کا نظام، اور جن کو ہم جتنا چاہیں دیں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو دینا پڑے گا، اس میں بٹ نہیں ہوگا، یہ شرط، چوتھی شرط۔ اسی طرح اور بہت سی شرطیں، یہ شرطیں جب گئیں تو ساری شرط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مان لی، قبول ہے، اہل بیت ہیں، نواسے رسول ہیں، سب کے چہیتے ہیں تو معاویہ کے بھی چہیتے ہیں، لہذا ساری شرطیں قبول ہو گئی۔ یہ دونوں قاصد، دونوں بڑے صحابی گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ پیپر لے کے، اور اس پر ان کا سائن، ان کی مہر ہوئی، پھر وہ پیپر لے کے آئے کوفہ، ان کی سائن، ان کی سارے اہل بیت کی مہر ہوئی، اور معاملہ دونوں طے ہو گیا، اور پھر ادھر سے کوفہ سے نکلے سب لوگ، اہل بیت چلے آئے مدینہ کی طرف، ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، اور صلح یہیں بیٹھ کے ہو گئی۔
کوفہ چھوڑ دیا حضرت حسن نے، چلے آئے سب کو لے کر مدینے پاک. حضرت حسین بھی اس میں تھے. یہ کیا زمانہ ہے؟ یہ 41 ہجری کا زمانہ ہے. 40 میں شہادت ہوئی حضرت علی کی، 41 ہجری میں یہ صلح ہوتی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے شرائط کے ساتھ. سب لوگوں نے مان لیا. وہ دن ہے، اس کے بعد ساری تلواریں اندر ہو گئی، سارے اختلافات ختم ہو گئے. یہ لوگ سب مدینہ، کوفہ سے مدینہ چلے آئے، سارے اہل بیت. اب اللہ اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی تھی، اللہ اللہ دین کی خدمت، دین کی محنت، مدینہ پاک میں ایک بہترین ماحول پھر سے بن گیا. اللہ اللہ کا، دین کی محنت کا، دین کی خدمت کا، قرآن کے حلقوں کا، حدیث پاک کے حلقوں کا. حضرت حسن حضور اپنے نانا جان کی مسجد میں اس کونے میں بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے، قرآن کی تعلیم دے رہے. حضرت حسین ادھر بیٹھے ہوئے، اور یہ پورا نظام ایک بہترین ماحول. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں ملک شام میں، وہ وہاں سے حکومت کر رہے ہیں، سب کے خرچ پانی کا انتظام کر رہے ہیں. اور یہ 41 سے لے کر سن 60 تک، 41 سے لے کر سن 60 تک کوئی مسئلہ نہیں، بہترین چلتا رہا. اسی بیچ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کا بیٹا، ظاہر ہے بیٹے کی بہت سی چیزیں باپ کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، اندر کی چیزیں. ہم بھی، ہر ایک کا یہی حال ہے. ہمارے سامنے بیٹا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا معلوم ہے. لیکن کبھی کبھی جاتا ہے، مسالہ بھی کھا لیتا، ہمیں کیا معلوم، سگریٹ پی لے، ہمیں کیا معلوم. ہر وقت ماں باپ تو نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ. یہی حال یزید کا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ میری حکومت میں یہ 41 سے لے کر 60 تک بالکل امن، شانتی، سکون رہا اور سب کوئی اختلاف نہیں رہا، تو کیوں نہ ہم اپنے باپ بیٹے کو کرتے ہو سکتے، یہ سکون چلتا رہے. ظاہری دیکھا بیٹے کے اندر جو کچھ گڑبڑی تھی اس کو نہیں جانتے تھے، تو یہ چیزیں کر کے ان کی خواہش بھی کہ امن سکون ہو گیا، سکون چلتا رہے. بہرحال حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بیٹا جب آیا تو پھر اس نے آزادی اپنی دکھائی دین میں. جس راستے پر حضرت معاویہ تھے، قرآن و سنت کے راستے پر، جیسے کہ اہل بیت نے شرط رکھی تھی اسی شرط کے مطابق سب لوگ چل رہے تھے. بڑا سکون، امن چین تھا. لیکن بیٹا قرآن و سنت سے ہٹ گیا. بھائی یہ ہوا، اتنا ہوا، اسی میں اختلاف ہوا، اسی میں ساری چیزیں. تو میں 41 سے لے کر 60 تک کوئی اختلاف نہیں. پوری امت، سارے صحابہ، دین کا پھیلاؤ ہو رہا تھا، دین کے لیے محنت ہو رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا الحمدللہ. لیکن حکومت کون کر رہے تھے؟ امیر المومنین کون تھے؟ وہ حضرت معاویہ تھے. انہی کی سرکردگی میں سارے کام بڑے سکون سے چل رہے تھے. سارے صحابہ متحد تھے اور ایمان کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا. میں انشاءاللہ آگے اور تفصیلات کے ذہن سازی کروں گا، ذہن کو صاف کر لے صحابہ کی طرف سے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.